ایلس ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کی آنکھیں نیلی اور بال لمبے سنہرے تھے۔ ایک دھوپ والے دن وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایلس بہت تجسس پسند تھی اور نئی جگہوں کی کھوج لگانا اسے بہت پسند تھا۔ اچانک اس نے ایک سفید خرگوش دیکھا جس کی ناک گلابی اور آنکھیں بڑی تھیں۔ خرگوش نے نیلا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جیب والی گھڑی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، او خدایا، میں دیر ہو گیا۔ ایلس نے فیصلہ کیا کہ وہ خرگوش کا پیچھا کرے گی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑی اور دیکھا کہ خرگوش ایک بڑے سوراخ میں چھلانگ لگا رہا تھا۔ ایلس نے بغیر سوچے سمجھے اس سوراخ میں چھلانگ لگا دی۔ سوراخ بہت گہرا تھا اور ایلس کافی دیر تک گرتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ کبھی نیچے پہنچے گی۔ آخر کار وہ نرمی سے پتوں کے ایک بستر پر آ گری۔ ایلس نے خود کو ایک عجیب و غریب جگہ میں پایا۔ وہاں رنگ برنگے پودے اور جانور تھے جو بول سکتے تھے۔ اس نے ایک بوتل دیکھی جس پر لکھا تھا، مجھے پی لو۔ ایلس نے ایک گھونٹ لیا اور سکوڑنے لگی۔ وہ اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ایک چھوٹے سے دروازے سے گزر سکتی تھی۔ دروازے کے پیچھے ایک خوبصورت باغ تھا۔ ایلس باغ میں چلی گئی اور کئی انوکھے کرداروں سے ملی۔ ایک مسکراتی بلی تھی جس کا نام چشائر کیٹ تھا۔ ایک پاگل ہیٹ پہننے والا آدمی تھا جسے چائے پارٹیاں بہت پسند تھیں، اور ایک سخت گیر دلوں کی ملکہ تھی جو ہر وقت چیختی تھی، اس کا سر قلم کرو۔ ایلس نے اس حیرت انگیز دنیا میں کئی مہمات کیں۔ اس نے سیکھا کہ تجسس اور بہادری سے انسان حیرت انگیز جگہوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایلس کو واپس گھر جانے کا راستہ مل گیا۔ وہ درخت کے نیچے جاگی اور اسے احساس ہوا کہ یہ سب ایک خواب تھا، لیکن ایلس اپنی حیرت انگیز مہم کو کبھی نہ بھولی۔ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتی اور یقین رکھتی کہ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔